بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نے نسیم حجازی کا لکھا ہوا یہ سبق پہلی فتح پڑھنا ہے۔ یہ ان کے ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے۔ محمد بن قاسم ان کا تاریخی ناول ہے۔ نسیم حجازی کا شمار بھی تاریخی ناول نگاروں میں ہی ہوتا ہے۔ اب اس چیپٹر میں، اس سبق میں، وہ محمد بن قاسم جو کہ ایک 17 سالہ نوجوان تھے اس وقت، ان کی پہلی فتح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کم عمری میں جو ہے وہ فتح کا سہرا اپنے سر کیا۔ اور یہ جو چیپٹر ہے یا یہ جو حصہ اس آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا، اس کو انہوں نے اس لیے شامل کیا کیونکہ اس میں عربوں کے تجارتی سفارتی تعلقات کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ یہاں پر جو زمانہ تھا 705 سے 715 تک کا زمانہ، وہ بہت ہی پرسکون جو ہے وہ دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ لنکا کے تاجر جو تھے، انہوں نے ان تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے مزید بیوی بچوں، جو مرحوم تاجر تھے ان کے بیوی بچوں کے ہاتھ تحائف بھیجے تھے حجاج بن یوسف کے لیے۔ جب ابھی یہ لوگ روانہ ہوئے ہیں اور کراچی کے قریب پہنچے تو جو بحری قزاق ہوتے ہیں یا سمندری ڈاکو جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے انہیں لوٹ لیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اب ان عورتوں میں ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا ناہید۔ انہوں نے حجاج کو دہائی دی اور مدد کے لیے پکارا۔ جب یہ پکار حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے محمد بن قاسم کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ وہاں سے ہی لیا ہے، اس کا یہ تھوڑا سا پس منظر تھا۔ اب ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر، دمشق جو ہے یہ شام کا دارالحکومت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ اب جہاں جہاں سے محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ گزرتے ہیں وہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک خاتون کی آواز پر ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور بہت ہی کم عمری میں، یعنی ان کی فوج میں جو باقی لوگ تھے وہ ان سے بڑے تھے اور وہ سب سے کم عمر تھے، لیکن وہ سپہ سالاری کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم عمر لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع جو ہے وہ کہتے ہیں دی جا چکی تھی۔ اب بصرہ جو تھا یہ بھی دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، عراق کا مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی عراق کا شہر ہے، اور کوفہ جو ہے یہ بھی عراق میں دریائے فرات کے قریب ایک خوبصورت بستی تھی، تو بہت ہی خوبصورت بستی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب یہ پہنچے ہیں ان کی فریاد ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ غیور مائیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اور بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو اب ان کے آنے سے پہلے آمادہ کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ لشکر یہاں پہنچے تو آپ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد، غیور قوم کی یعنی کہ غیرت مند قوم کی ایک بے کس بیٹی، یعنی ایک جو جس کا کوئی سہارا نہیں ہے یا آسرا نہیں ہے، وہ خاتون جو ہے وہ آواز دے رہی ہے، محتاج ہے، بے یار و مددگار ہے، اور ہر گھر میں وہ آواز پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ عورتیں، وہ مائیں زیادہ بے چین تھیں۔
اچھا جی، بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث. اب زبیدہ کون تھی؟ یہ حجاج بن یوسف کی بیٹی تھی اور محمد بن قاسم کی جو ہے وہ بیوی تھی. کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے. اب انہوں نے اپنے پورے شہر میں دمشق میں یہ بات پھیلا دی تھی، یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ خاتون جو وہاں پر بے یار و مددگار ہے اور جس نے محمد بن حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے بلایا ہے، وہ خاتون ایک خاتون نہیں، وہ معاملہ کل کو آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. گویا اس مسئلے کو آپ لوگ اپنا ہی مسئلہ سمجھیں اور سب مل کر دعاؤں اور دواؤں سے ناہید کی بازیابی کے لیے، ناہید اور اس کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں ان کی بازیابی کی کوشش کریں. نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی، کوچوں سے مطلب مختلف جگہوں سے اس کے پاس آتی تھیں اور اس کی تقریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس آتی. خرابی صحت کے باوجود، یعنی کہ محمد بن قاسم کی جو والدہ تھی وہ بیمار تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاد کی تبلیغ کے لیے وہ بھی آگے تھیں، پیش تھیں اور لوگوں کو جہاد کے لیے ہر طریقے سے آمادہ کر رہی تھیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ طاقت سے بھی اور اپنے روپے پیسے سے بھی جہاد میں جس قدر حصہ ڈال سکتے ہیں حصہ ڈالیں. بصرے کے تمام امیر غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی، پیروی کی اور مجاہدین کی آنت کے لیے، آنت کسے کہتے ہیں؟ مدد کو، بیت المال کو چند دنوں میں ہی سونے اور چاندی سے بھر دیا. عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا. کار خیر یعنی اس نیک کام میں، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے. اب خواتین، مرد جو تھے وہ اپنی طاقت سے اور خواتین جو ہیں وہ اپنے پیسے سے، اپنے روپے سے، اپنے زیورات سے، غرض ان کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا انہوں نے اس سے جہاد میں حصہ لینے کی پوری کوشش کی. محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا. 3 دن وہ وہاں پر رکے. اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وقت دیبل بھیجا گیا تھا اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اور باقی تمام دیبل کے گورنر نے جو ہے انہیں مار دیا ہے. یہ دیبل جو تھا یہ بھی بھمبھور کے مقام پر ایک مشہور قدیم جو تھی وہ تاریخی بندرگاہ تھی، ٹھیک ہے. اور مکران جو تھا یہ بھی بلوچستان کا ساحلی مقام تھا جو محمد بن قاسم کے ہاتھوں فتح ہوا تھا. صحیح ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے انہیں پتہ چلا کہ اس نے وہ جو دوسرے سپاہی گئے تھے ان کو بھی اس نے مروا دیا ہے مکران کے گورنر نے. اب دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جس میں 6000 گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رس کے اونٹوں کے ساتھ تھے، یعنی جنگی ضروریات کے سامان کے ساتھ تھے. محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا. مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں انہوں نے یہ لسبیلا جو تھا یہ بھی بلوچستان کی ایک سابق ریاست تھی جو کلات ڈویژن کا ضلع ہے. اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی آنت کے لیے پہنچ چکا تھا، یعنی وہاں پر وہ جو دوسرے ان کے جن سے ان کی جنگ تھی وہ لوگ بھی اکٹھے ہو رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے اپنی فوج کو بڑھانے کی. اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر
تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اب یعنی وہ بھی کہہ چکے تھے کہ وہ بھی ہر صورت اس کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کریں گے اور کسی طرح بھی وہ اپنے جو ہے وہ مرکز کو نہیں چھوڑیں گے اور محمد بن قاسم کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو یہاں تک ہی رکھیں، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔